السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ درود بر محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون۔ درود بر محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ آج ماہ رمضان المبارک کی 12 تاریخ ہے، یعنی کہ 12واں روزہ مکمل ہونے والا ہے۔ پہلا عشرہ رحمت گزر چکا ہے، اور یہ دوسرا عشرہ ہے، یہ عشرہ مغفرت چل رہا ہے ابھی، اور 2 دن اس میں بھی ہو گیا ہے، 11 12، آج دوسرا دن ہے۔ ہم لوگوں کا عنوان چل رہا ہے تقوی و تقوی الہی۔ ابھی جو قرآن کی تلاوت کی میں نے جس آیت کی، وہ ہے سورہ بقرہ کی پہلی آیت اور دوسری آیت، کہ جو یہ بتاتی ہے کہ یہ کتاب ہدایت ہے لیکن متقین کے لیے۔ تو اسی کو زیر نظر رکھتے ہوئے یہ بات ہوئی تھی کہ یہ تقوی کیا ہے، اس پہ تھوڑا سا بات ہو جائے تو پتہ لگے کہ تقوی کیا ہے، تب انسان متقی ہوگا، تب قرآن سے وہ ہدایت لینے لائق رہے گا۔ جیسے کل بات جہاں پہ ختم ہوئی تھی وہیں سے شروع ہوگی انشاءاللہ۔ کہ کتاب ہدایت کرتی ہے متقین کو، اور امام بھی جو میرا ہے، جو رسول اللہ نے دیا ہے حدیث ثقلین، وہ امام بھی امام المتقین ہے، جو کہ ہم اذان اور اقامت میں گواہی دیتے ہیں۔ تو میرا امام جو ہے وہ بھی امام المتقین ہے، جو کتاب ہے وہ بھی کتاب ہدایت جو ہے وہ بھی ھدی للمتقین ہے۔ تو بات ختم یہاں پہ اس جملے پہ ہوئی تھی کہ جب رسول اللہ ہم لوگوں کو 2 چیز دے کے گئے ہیں، اور دونوں ہدایت کرتی ہے متقین کو، تو کیا یہ ضروری نہیں ہے کہ تقوی اختیار کیا جائے؟ کیونکہ رسول اللہ کی حدیث میں یہ بات ہے کہ اگر متمسک نہ ہوئے تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ اب اس کے ذیل سے ہم یہیں سے بات کو شروع کرتے ہیں۔ ہم نے نوٹ کچھ اور کیا تھا، پھر دیکھیں دوسری طرف جا رہی ہے بات۔ بہرحال پھر بھی ہم وہ بات کہہ دیتے ہیں۔ کیا انسان واقعی گمراہ ہو سکتا ہے؟ جسے رسول اللہ 2 چیز دے کے گئے، اللہ کی کتاب اور اہل بیت، اور رسول اللہ یہ بھی بتا گئے کہ اگر متمسک نہیں ہوگے تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ کیا ایسا پہلے ہوا ہے؟ پہلے ایسا ہوا ہے کہ لوگ گمراہ ہوئے ہیں؟ کتاب اللہ کے وجہ سے لوگ گمراہ ہوئے ہیں، کتاب اللہ ان کو ملی ہو اور وہ گمراہ ہو گئے ہوں؟ ایسا پہلے ہو چکا ہے۔ سورہ حدید کی آیت ہے 16 نمبر کی، ٹھیک ہے؟ اب اس آیت کو اس میں اور رسول اللہ کی حدیث کے زاویے میں دیکھیے کیا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ وما نزل من الحق ولا یکونوا کالذین اوتوا الکتاب من قبل فطال علیہم الامد فقست قلوبہم وکثیر منہم فاسقون۔ اس کا ترجمہ ہے، سورہ حدید ہے، سورہ نمبر ہے 57، اور اس کی آیت ہے 16 نمبر کی ہے۔ کیا مومنین کے لیے عام انسان کے لیے نہیں، جو ایمان لائے ہیں، جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں، مومنین، جیسے ہم لوگ اپنے اوپر لے لیں اس کو، کیا مومنین کے لیے ابھی وہ وقت نہیں آیا
کہ ان کے دل ذکر خدا سے نازل ہونے والے حق سے نرم ہو جائیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کیا مومنین کے لیے ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل ذکر خدا سے یعنی کہ جب خدا کا ذکر کیا جائے اور نازل ہونے والے حق یعنی کہ اللہ کی کتاب کی آیات، قرآن کی آیات جب پڑھی جائیں، اللہ کا ذکر کیا جائے اور قرآن کی آیتیں جب پڑھی جائیں، تو کیا مومنین پر ابھی ایسا وقت نہیں آیا ہے کہ ان کے دل جو ہے نرم ہو جائے؟ مجھے پتہ ہے وہ جلدی سمجھ میں آئے گی نہیں، کیونکہ ہم سمجھا بھی نہیں پا رہے اس طرح سے، بہرحال ابھی ترجمہ کر دے رہے ہیں۔ کیا مومنین کے لیے ابھی وہ وقت نہیں آیا ہے کہ ان کے دل ذکر خدا سے اور نازل ہونے والے حق سے نرم ہو جائیں اور وہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جائیں جنہیں پہلے کتاب دی گئی تھی؟ جنہیں پہلے کتاب دی گئی تھی تو ان کا حال کیا ہوا تھا؟ سنیے، جنہیں پہلے کتاب دی گئی تھی، پھر ایک طویل مدت ان پر گزر گئی۔ جنہیں پہلے کتاب دی گئی تھی، مثال کے طور پر جناب موسیٰ کو لے لیجیے، جناب موسیٰ کی قوم پر کو کتاب دیا، کتاب کا وارث بنایا بنی اسرائیل کو، ایک مدت گزر گئی، ٹھیک ہے؟ تو کیا ہوا کہ مطلب مدت ان پر گزر گئی تو ان کے دل سخت ہو گئے۔ کیا ہوا؟ ان کے دل سخت ہو گئے، اور ان میں سے بہت سے لوگ فاسق ہیں۔ اس کو ایسے سمجھیے کہ ابھی ایک قرآن ہے ہم لوگوں کے پاس، یہ آیت سمجھ لیجیے آج کے لیے ہو رہی ہے کہ جب آج مومنین کے سامنے جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے اس کے ذریعے، اور قرآن کی آیتیں جب ان کے اوپر تلاوت کی جاتی ہیں، ان کو سنائی جاتی ہیں، تو کیا ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ تم لوگوں کے دل نرم ہو جائیں یہ سب سننے کے بعد؟ بات سمجھ رہے کہ نہیں؟ کہ اگر اللہ کی آیت پڑھی جا رہی ہے، اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، قرآن کی آیت پڑھی جا رہی ہے، تو کیا اب اس کو دوسرے لفظ میں کہیے، کیا تم لوگوں کے دل ویسے ہی سخت ہو گئے ہیں جیسے پچھلوں کو جب ان کے نبی کو کتاب دے کے گئے تھے تو ایک مدت جب گزر گئی تھی تو ان کے دل سخت ہو گئے تھے؟ یعنی کہ ان کے سامنے جب کوئی اللہ کا ذکر کرتا تھا، اللہ کی آیات پڑھتا تھا، تو ان کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہوتی تھی، اتنے سخت دل ہو گئے تھے۔ جیسے سورہ بقرہ میں ہے، جو جہاں پہ وہ بقرہ کا واقعہ ہے، جب ایک مردہ زندہ ہوتا ہے تو اس کے بعد ہوتا ہے نا کہ ان کے دل تو ویسے سخت ہیں گویا کہ پہاڑ پتھر سے بھی زیادہ سخت ہیں، کہ ایک دیکھ رہے ہیں کہ ایک انسان مرا تھا وہ زندہ ہوا، پھر بھی ان کے اندر کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوئی۔ تو وہیں پہ مثال ہے قرآن میں کہ ان کے دل پتھر سے بھی زیادہ سخت ہیں، پتھر بھی اللہ کے خوف سے لرز جاتا ہے اور اس میں بھی شگاف ہو جاتا ہے اور اس میں سے بھی چشمے جاری ہو جاتے ہیں۔ یہ مثال کے طور پر بیان ہوئی تھی اس میں۔ تو اسی طرح یہ ہے کہ یہ آج یہ قرآن کی آیت اگر پڑھی جا رہی ہے، اللہ کا ذکر پڑھا جا رہا ہے، تو کیا دل نرم ہو رہا ہے مومنین کا؟ کفار کا نہیں، مومنین کا۔ آیت میں ہے کیا مومنین کے لیے ابھی وہ وقت نہیں آیا؟ مومنین کے لیے ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل ذکر خدا سے نازل ہونے والے حق سے نرم ہو جائیں، کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کا دل جو ہے نرم ہو جائے، ان کے سامنے جب قرآن پڑھا جائے، اس کی آیات سمجھائی جائے تو ان کا دل نرم ہو جائے۔ کیا یہ وقت مومنین پر ابھی آیا نہیں ہے؟ یہ اس ڈھنگ سے بات ہے۔ پھر اس کے آگے دیکھیے کہ اس کا مقصد کیا ہے کہنے کا، کہ اگر نرم نہیں ہوا تو کیا ان کا یہ بھی انہی کی طرح ہو گئے؟ یہ سمجھ لیجیے، آج اگر 2022 میں قرآن کی آیت پڑھی جا رہی ہے اور اللہ کا ذکر کیا جا رہا ہے، تو کیا یہ سب سننے کے بعد دل نرم ہو رہا ہے؟ یہ سب سننے کے بعد دل نرم ہو رہا ہے آج؟ اگر نہیں ہو رہا ہے تو یہ پھر سوال ہے، تو کیا آج کا مومن بھی ویسے ہی ہو گیا ہے جیسے پہلے کا تھا، کہ ان کو جب کتاب دی گئی تھی تو ایک مدت گزر گئی
تو ان کے دل سخت ہو گئے تھے کہ ان کے اوپر اللہ کے ذکر کا کوئی اثر نہیں ہوتا تھا، جو کہ آگے اس میں ہے۔ پھر سے سن لیجئے، کیا مومنین کے لیے ابھی وہ وقت نہیں آیا؟ مومنین کے لیے، یہ مطلب جیسے کہا جاتا ہے نا، قرآن مولا علی کا ایک قول ہے جو پڑھا تھا ابھی، کہ یہ خاموش بھی ہے اور گویا بھی ہے، بولتا بھی ہے۔ تو اب بولتے میں اس کو لے لیجئے، کیا مومنین کے لیے ابھی کے لیے لے لیجئے، کرنٹ کے لیے، ابھی فوراً کے لیے، کہ دیکھیں مولا علی کے زمانے قرآن کیسے بول رہا ہے، کیا مومنین کے لیے ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل ذکر خدا سے اور نازل ہونے والے حق سے نرم ہو جائیں؟ یعنی کہ اللہ کا جو ذکر بیان ہو رہا ہے، جو قرآن کی آیتیں بیان ہو رہی ہیں، ان سے ہم لوگوں کا دل نرم ہو جائے اور وہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جائیں، یعنی کہ ہم لوگ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جائیں جنہیں پہلے کتاب دی گئی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو نبی تھے جناب موسیٰ یا عیسیٰ، انہوں نے جو اپنے امتوں کو کتاب دی تھی اللہ کی، تو ان کا حال یہی ہوا تھا کہ جب انہوں نے کتاب دیا، ایک مدت گزری تو ایک مدت کے بعد ان کے دل سخت ہو گئے، اتنے سخت ہو گئے کہ مثال کے دیں آپ کو جناب عیسیٰ علیہ السلام کی قوم کا، تو جناب عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے، ان کا پیغام ہے کہ اللہ کی عبادت کرو، ٹھیک ہے، تو وہ سب ختم، وہ پڑھ کے سنایا جا رہا ہے، ان کی قوم پہ کوئی اثر نہیں ہو رہا ہے، وہ اپنے سے خود بخود جو ہے جناب عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا بنائے بیٹھے، مطلب اپنے کانسیپٹ سے مطلب ہے، اللہ کی کتاب سے مطلب۔ یہاں پہ پوائنٹ ہے، دیکھیے نا، کیونکہ رسول اللہ نے کہا تھا کہ گمراہ نہیں ہوگے، تو جب گمراہ نہیں ہوگے تو پہلے بھی کہیں کچھ ہوا ہوگا نا۔ مولا علی نے کہا ہے کہ قرآن میں سب کچھ اللہ کی پسند ناپسند ہے، قرآن ہدایت کرتی ہے اس کے لیے جو ہدایت لینا چاہتا ہے۔ مولا علی کا قول ہے کہ اس کے واقعات سے نصیحت لو۔ تو جب ایک واقعہ یہ بیان کیا گیا، کیا مومنین کے لیے ابھی مومنین کے لیے ابھی وہ وقت نہیں آیا ہے کہ ذکر خدا سے ان کے دل نرم ہو جائیں؟ کہ ابھی اگر ذکر خدا کیا جائے تو کیا دل نرم ہوتا ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ ان کے دل بھی ویسے ہی سخت ہو گئے جیسے جناب موسیٰ اپنی قوم کو کتاب دے کے گئے تھے، تو ایک مدت گزری تھی تو ان کے دل سخت ہو گئے تھے۔ یہ مثال بیان کی جا رہی ہے، تھوڑا بہت سمجھ میں آیا ہوگا۔ ریکارڈنگ ہو رہی ہے، جب بار بار سنیں گے نا، یہ ہے سورہ حدید کی آیت نمبر 16، جب اس کو پڑھیں گے نا تو سمجھ میں آئے گا۔ بہرحال اگر دل سخت نہیں ہوا ہے، اگر دل سخت ہوا ہے تو نرم ہونا چاہیے، یعنی کہ اس سے ہمیں کیا لینا ہے؟ نصیحت، پچھلے واقعات سے نصیحت لینا ہے کہ نہیں لینا ہے؟ یہ ایسا تو نہیں کہ ہمارے سامنے بھی جب قرآن کی آیت پڑھی جائے، اس کو سمجھایا جائے تو میرے اندر بھی کوئی تبدیلی نہ ہو۔ یہی ہے دل کا سخت ہونا۔ مثلاً اگر ہم نے کوئی کانسیپٹ اپنا بنایا ہے، عقیدہ بنا لیا ہے جو ہے قرآن کے برخلاف، بہت مطلب ہے، مین پوائنٹ دیکھیں ہم بات کر رہے ہیں، ایک ایک پوائنٹ پہ بہت لمبی بات ہو سکتی ہے۔ دل سخت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جیسے ہم نے اپنا کوئی کانسیپٹ بنا لیا جس کو ہم لوگ اپنی زبان میں عقیدہ کہتے ہیں، اور وہ عقیدہ قرآن کے بالکل برعکس ہے۔ برعکس مطلب الٹا ہے، یا میری جانکاری کے نہ بنا پہ ہو کہ مجھے جانکاری نہیں ہے اس لیے میرا عقیدہ ویسا ہے۔ چلیے مان لیجیے جانکاری نہیں تھی، قرآن کے برعکس عقیدہ بن گیا کسی کا، ٹھیک ہے، تو اب جب اس کو بیان کیا جائے تو سننے کے بعد کیا دل نرم ہے کہ یا سخت ہے؟ اگر نرم ہوگا تو کیا ہوگا؟ انسان اپنی اصلاح کر لے گا کہ نہیں؟ کیا؟ اور دل اگر انہی کی طرح سخت ہو چکا ہوگا تو کیا ہوگا؟ تو وہ اپنے کانسیپٹ کے آگے قرآن کی آیت کو جھٹلا دے گا۔ دل سخت ہونے کی مثال یہی ہے۔ کیا؟ دل اگر نرم ہوا تو اس کو قبول کرے گا۔ جیسے قرآن میں ہی جو ہے اس کی مثال ہے مردہ دل کی مثال مردہ زمین سے دی گئی ہے کہ جب اتنا سخت بھی ہو جاتا ہے تو اللہ تو جب زمین مردہ ہو جاتی ہے تو اللہ آسمان سے بارش برساتا ہے، ٹھیک ہے، پھر مردہ زمین زندہ کر دیتا ہے، پھر اس میں سے طرح طرح کے نباتات نکالتا ہے،
تو یہ مثال کس لیے بیان کی گئی ہے قرآن میں ایک جگہ کہ اگر انسان کا دل بھی مردہ ہو چکا ہے، سخت ہو چکا ہے، تو اس پہ بھی اللہ کی رحمت نازل ہو سکتی ہے۔ جس طریقے سے اس مردہ زمین پہ اللہ نے پانی برسایا تو وہ زندہ ہوئی، پھر اس میں سے اناج اگنے لگا، پھل اگنے لگا، اسی طرح سے کوئی انسان اگر بہت سخت بھی ہو گیا ہے، اگر وہ چاہے اپنے سخت دل کو زندہ کرنا چاہے تو اللہ اس پہ بھی رحمت نازل کر کے اس کو بھی زندہ کر دے گا۔ یہ اس لیے مثال دی گئی تھی، ٹھیک ہے؟ تو اب ہم واپس آتے ہیں پھر اسی پہ، دل اللہ کرے ہم لوگ کا دل نرم ہو، کیونکہ اللہ کی وہ قرآن کی آیتیں پڑھی جا رہی ہیں۔ سورہ بنی اسرائیل کی ہم لوگ پڑھ رہے تھے، قریب 25 تک ہم لوگوں نے پڑھا ہے۔ 25 کے بعد 25 تک کا جو مفہوم تھا وہ یہ تھا کہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو الہ نہ بنانا، اور اللہ کا فیصلہ ہے کہ سوائے اس کے کسی کی عبادت نہ کرنا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ حسن سلوک میں بہت ساری چیزیں آ گئی تھی، اس میں شانوں کو جھکائے رکھنا، بات کرنا تو نرم لہجے میں کرنا، اف نہ کہنا۔ اس کے بعد پھر آئی تھی وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، تب کہنا پروردگار ان پر ویسے ہی رحم کر جیسے انہوں نے بچپن میں مجھے پالا تھا۔ تو بات ہوئی تھی جب لڑکا اپنی ماں یا باپ سے الفت رکھے گا، تبھی محبت رکھے گا، تبھی یہ دعا اس کے منہ سے نکلے گی، ناراضگی میں یہ دعا نہیں نکل سکتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو وہاں تک کا تو ہو گیا، والدین تک کا تو کوشش کیا جائے کہ والدین کا جو حقوق ہے وہ ہو، کیونکہ اس کے بعد کی جو آیت ہے وہ بھی یہی ہے۔ والدین دیکھیے اس میں بھی آ جائیں گے، یہ 26 اور 27 نمبر کی آیت کی تلاوت کر رہے ہیں۔ وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا۔ 27 نمبر کی آیت ہے ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین وکان الشیطان لربہ کفورا، اور قریب ترین رشتہ دار کو اس کا حق دیا کرو۔ تو اب قریب ترین رشتہ دار میں ماں باپ آئے کہ نہیں آئے؟ سب سے قریب ترین میں ماں باپ تو سب سے پہلے ہے، اوپر جبکہ والدین کا ہو چکا ہے، تو اس میں بھی ہم والدین کو لے سکتے ہیں۔ تو اب والدین کے بعد کیا آیا؟ قریب ترین رشتہ دار کو اس کا حق دیا کرو، ایک ہو گیا۔ دوسرا پھر ہو گیا مسکین کو اس کا حق دیا کرو، مسافر کو اس کا حق دیا کرو۔ تو جب سب کا تینوں کا حق دینا ہے آپ کو، تو انسان فضول خرچی کرے گا؟ نہیں کرے گا نا، کیونکہ 3 حق ادا کرنا ہے، اگر فضول خرچی کر دے گا تو 3 حق کہاں سے پھر کرے گا؟ تو اسی لیے چوتھی بات اس میں ہے کہ اور فضول خرچی نہ کیا کرو، قریب ترین رشتہ دار کو اس کا حق دو، مسکین کو اس کا حق دو، اور مسافر کو اس کا حق دو۔ ایک قریب ترین ہو گیا اور ایک مسکین ہو گیا۔ تو اس پہ تھوڑا سا ٹھہر کے بات کیا جائے گا نا۔ اگر مان لیجیے ایک دن قریب ترین رشتہ دار کر لیا جائے اور ایک دن مسکین پہ بات کر لیا جائے تو تھوڑا سا خلاصہ ہو جائے گا، تو اچھا ہو جائے گا نا۔ قریب ترین رشتہ دار کو اس کا حق دو سے مطلب کیا ہوا؟ تھوڑا بہت کچھ دماغ میں آیا کانسیپٹ کہ اگر اللہ کی کتاب میں لکھا ہے کہ قریب ترین رشتہ دار کو اس کا حق دو، تو اس کے حق میں کیا ہوا؟ دیکھیے یہ جتنی باتیں ہیں یہ قرآن کی، اس میں سورہ بنی اسرائیل کی ہے نا۔ قرآن میں ایک چیز اور بتا دیں آپ کو کہ قرآن میں جو شروع کی چیز ہوتی ہے، شروع کی جو کوئی بھی بات یا کوئی بھی لفظ ہوتا ہے، اس کا آگے میں اس کا پورا ڈیٹیل ملتا ہے، استعمال جو ہے ہوتا جائے گا، خلاصہ ہوتا جائے گا۔ اس طرح سے ہے، جیسے یہاں پہ قریب ترین رشتہ دار کا ہے تو آگے کہیں نہ کہیں قریب ترین رشتہ دار کا ملے گا۔ کہیں انفاق کی بات ہو رہی ہے، جیسے قرآن کے ایک سسٹم یہ ہے نا تفسیر کا کہ قرآن کی بعض آیتیں بعض آیت کی وضاحت کرتی ہیں، تو صحیح میں وضاحت کھل کے وضاحت کرتی ہے ایک دم۔ جیسے اگر ہم سورہ ہم نے پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، وہاں پر صراط المستقیم کا کوئی ڈیٹیل نہیں ہے، بس شارٹ میں ہے کیا
وہ راستہ ایسا ہوتا ہے کہ جن پر نعمتیں اللہ نے نازل کی ہے ان کا راستہ ہے، جن پر اللہ غضبناک ہوتا ہے ان کا راستہ یہ نہیں ہے۔ بس اتنا ہی ہنٹس ہے، لیکن آگے آپ کو ملے گا، سورہ مریم میں ملے گا، تو اس میں یہ ڈیٹیل مل جائے گا کیا صراط مستقیم کیا ہے۔ مثلا یہ سب باتیں جو ابھی ہم لوگ پڑھ رہے ہیں والدین والی، رشتہ دار والی، یہ سورہ اعراف میں بھی آئے گی، سورہ اعراف یا سورہ انعام غالباً ہم بتا دیں گے۔ اچھا ہاں، ہم بہت سی اب 2-3 جگہ یہ کہہ چکے ہیں درس میں کہ یہ آیت ہے، ہمیں آیت کا نمبر نہیں یاد ہے، مفہوم یاد ہے، وہ ہم بتائے دے رہے ہیں۔ تو ایسا جب بھی رہے گا تو جیسے ابھی ہم کوئی کوٹ کریں گے تو آئندہ والے درس میں اس کو ہم بتا دیں گے کہ یہ آیت نمبر ہے۔ تو اس کا میں 2 چیز یاد آ رہی ہے، وہ سن لیجئے۔ ہم نے ایک درس میں کہا تھا کہ لا الہ کی جب تفسیر ہو رہی تھی کہ الہ کے معنی کیا ہے، کہ کوئی حاکم نہیں، کوئی فرما روا نہیں، یہی نا بات ہوئی تھی، یعنی کہ کوئی حکم دینے والا ایسا نہیں ہے جو اللہ کے علاوہ ہو۔ حکم کس کا چلے گا؟ صرف اللہ کا چلے گا۔ اللہ کے حکم کی اطاعت ہی اس کی عبادت ہے، یہی بات ہوئی تھی نا۔ اس میں ہم نے کہا تھا کہ قرآن میں 2 جگہ ہے ایک آیت کہ کیا ایسے انسان کو دیکھا ہے جس نے اپنے نفس کو اپنا الہ بنا لیا ہے؟ تو اس کی مثال دی تھی کہ اس کا نفس ایک نئی جو ہے وہ بت گڑتا ہے خواہش کا کہ ہم ایسے کر لیں گے ویسے کر لیں گے، پھر اسی کے حساب سے وہ زندگی گزارتا ہے۔ اس کو پھر اللہ کے فرمان کی وہ لاج نہیں رہتی ہے، وہ اپنے نفس کے فرمان کے آگے اللہ کے فرمان کو کنارے کرتا ہے۔ تو اسی لیے اس میں ہے سوالیہ لہجے میں کہ ایسے انسان کو دیکھا ہے جس نے اپنے نفس کو اپنا الہ بنا لیا ہے، یعنی کہ اب اللہ اس کا الہ نہیں ہے، یعنی کہ اب وہ زندگی کا جو بھی کام انجام دے گا وہ اپنے نفس کے حکم کے مطابق وہ کرے گا۔ یہ سب آپ کو دکھے گا، ایسا نہیں کہ نہیں دکھے گا۔ بنی آدم کی بتایا نا کہ جناب آدم کی پہلی 2 اولاد کی جو فطرت تھی، ہم لوگوں کی فطرت وہی ہے، اور قیامت والے دن میں جو پیدا ہوگا بنی آدم اس کی بھی فطرت وہی ہوگی، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی، وہ ویسا ہی رہے گا۔ تو ہم نے جو 2 آیت اس میں پیش کی تھی، کیا ایسے شخص کو دیکھا ہے جس نے خواہش نفس کو اپنا الہ بنا لیا ہے، تو اس میں ایک تھی سورہ فرقان کی آیت نمبر 43، ٹھیک ہے۔ کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا ہے جس نے اپنی خواہشات کو اپنا الہ بنا رکھا ہے؟ کیا آپ اس شخص کے ضامن بن سکتے ہیں؟ یعنی کہ رسول اللہ سے اللہ کہہ رہا ہے کہ جو شخص اپنے خواہش نفس کو اپنا الہ بنا لیا ہے تو کیا آپ اس کے ضامن ہو سکتے ہیں، اس کی ضمانت لے سکتے ہیں؟ تو یعنی کہ ایک چیز کیا طے ہوئی، رسول اللہ اس شخص کی ضمانت نہیں لیں گے جو اپنے نفس کی پیروی کرتا ہے، اللہ کی عبادت نہ کر کے اپنے نفس کی عبادت کرتا ہے، اس کو یہی کہا جائے گا۔ یہ ہو گئی سورہ فرقان کی 43 نمبر کی آیت، اور ایک جگہ ہے سورہ جاسیہ کی 23 نمبر کی آیت۔ کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا ہے جس نے اپنے خواہش نفس کو اپنا الہ بنا لیا ہے؟ دیکھیں شروع کی بات وہی ہے، سیم ہے، اور اللہ نے اپنے علم کی بنیاد پر اسے گمراہ بھی کر دیا ہے، اور اس کا کان اور اس کا دل پر مہر لگا دی ہے، یعنی کہ وہ اتنی زیادہ اپنے نفس کی خواہش کی پیروی کرتا ہے کہ اللہ نے ہر چیز پر اس کے مہر لگا دی، اس کو گمراہی میں گویا اللہ نے خود ڈھکیل دیا ہے، بلکہ وہ خود گر گیا ہے، مہر لگ گئی اپنے آپ۔ بس اللہ کے بعد اب کون ہدایت دینے والا ہے؟ جب اللہ ہی نے اس کے منہ پر دل پر مہر لگا دی، یعنی کہ جو انسان اپنے خواہش نفس کی اطاعت کرے گا تو گویا اس نے اپنے خواہش نفس کو اپنا الہ بنا لیا ہے، اپنا اللہ بنا لیا ہے، ایسے کہہ لیجیے، کیونکہ حکم کس کا چلے گا؟ اللہ کا چلے گا، اللہ کے علاوہ کسی کا حکم نہیں چلے گا۔ اب خمینی صاحب کی وہ بات یاد آ گئی، اسی پر میں نے مثال دیا تھا یہ کہ انسان کا دل ہی سب سے بڑا بت کدہ ہے، اس میں روز نئے بت بناتا ہے، پھر اس پہ تسلیم ہوتا ہے، اسی کے حساب سے اپنی زندگی گزارتا ہے اور اللہ کے قانون کو درکنار کر دیتا ہے۔ تو اس سے بچنا چاہیے، اس سے بچنے کے لیے ہی تقویٰ چاہیے، ٹھیک ہے۔ پھر واپس آتے ہیں اپنے سورہ بنی اسرائیل پر۔ سورہ بنی اسرائیل کی جو آیت ہم نے ابھی پڑھی تھی اس میں تھا کہ قریب ترین رشتہ دار کو اس کا حق دو، اور مسکین اور مسافر کو اس کا حق دو، فضول خرچی نہ کرو۔
تو قریب ترین رشتہ دار کا جو حق ہے، قریب ترین رشتہ دار کو جو اس کا حق دینا ہے، تو اس کا پورا ڈیٹیل ہے، سمجھنا پڑے گا۔ اس کے بعد ہے مسکین۔ تو مسکین کسے کہتے ہیں؟ مسکین ہم لوگ عام طور سے جانتے ہیں کس کو؟ فقیر کو۔ مسکین ہم کسے جانتے ہیں؟ جو فقیر ہے، مانگنے والا، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ مسکین میرا سگا بھائی بھی ہو سکتا ہے، میری بہن بھی ہو سکتی ہے۔ کیسے؟ جو سال بھر اپنے کھانے کا انتظام نہ کر سکے وہ مسکین ہے، اور ہم فقیر کو مسکین جانتے ہیں۔ یعنی کہ وہ اس طرح سے پھنسا ہوا ہے کہ اپنے کھانے تک کا بھی انتظام نہیں کر، وہ وجہ کوئی بھی ہو سکتی ہے، اسے کہا نہیں جا سکتا ہے۔ مثلاً ایک چھوٹا موٹا کام کر رہا تھا، اس کا نقصان ہو گیا، تو تھوڑا بہت کمائی ہو رہی تھی وہ بھی نہیں ہو رہی ہے، پتہ لگا اس کو 1,50,000 کا، اب چھوٹے آدمی کے لیے 1,50,000 ایک معنی رکھتی ہے رقم، اس کا نقصان بھی ہو گیا، اور جو اس کے مہینہ بھر کی ہر مہینہ کماتا تھا اتنا بھی نہیں ہو رہا ہے، تو یہ مسکین ہے۔ اب معاشرے کا یہ فرض ہے، صرف کر دینا نہیں چاہیے، اس طرح سے جو کل مثال دیا تھا کہ جو ہے اپنے باپ کا یہی سوچ کے کریے کہ جو ہے آپ بھی ایک دن باپ بنیں گے، تو اس طرح سے نہیں ہے۔ یہ معاشرے کے مومنین پر اب فرض ہے کہ اس شخص کو اس پریشانی سے نکال کے باہر کریں، مطلب یہ فرض میں عائد ہوتا ہے، ایسے نہیں کہ کر دیا تو نیکی مل گئی، نہیں کیا تو اب بری ذمہ ہے، یہ نہیں ہے۔ یہی سب وہ قانون ہے جو اللہ کا قانون ہے، مطلب کہ اللہ کا قانون پہ عمل کرنا ہی عبادت۔ جیسے ہم نے تقریباً ہر درس میں کہا ہے یہ بات کہ نماز پڑھ لینا ہی عبادت نہیں ہے، نماز عبادت کا پہلا رکن ہے، یعنی کہ یہاں آپ عہد کرنے آتے ہیں عبادت کا۔ اب کیا عہد کرتے ہیں؟ پروردگار سے یہ وعدہ کرتے ہیں کہ ہم تیری ہی عبادت کرنا چاہ رہے ہیں یا کریں گے، تو میری مدد کر، ہمیں صحیح راستے کی ہدایت دیتا رہے۔ جب صحیح ہدایت پتہ چلے گا راستہ صراط مستقیم کا، تبھی نہ کریں گے، کیونکہ یہی صراط مستقیم ہی اللہ کا راستہ ہے اور یہی اس عبادت ہے۔ جیسے ایک آیت میں بتایا تھا نا سورہ مریم کی، وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مستقیم۔ تو یہی یہ جو باتیں بتائی ہیں قریب ترین رشتہ دار کا، مسکین کا جو بتائی، اس کے بارے میں یہ حق دینا ہی اللہ کی کیا ہے؟ عبادت ہے۔ یہ حق ادا کرنا کس کی عبادت ہے؟ یہ صرف نیکی نہیں ہے کہ ہم نے کر دیا تو ہمیں نیکی مل گئی، ثواب مل گیا، اگر نہیں کیا تو کوئی حرج نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اور ایک چیز دیکھیے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میری بات میں کچھ نئی طرح سے لگے دیکھنے میں، اب جیسے اس پہ ہم زور دے رہے ہیں بہت زیادہ کہ یہ اللہ کی عبادت ہے، تو ہو سکتا ہے کہ اس کے پہلے آپ لوگ کے سامنے کوئی اتنا زور دے کے اس بات کو نہ کہا ہو تو کہہ کے سراسر نکل گیا، اتنا زور دے کے نہ کہا ہو کہ قریب ترین رشتہ دار، والدین کا حق، مسکین کا حق ادا کرنا ہی اللہ کی عبادت ہے۔ تو یہ فیکٹ ہے، یہی اللہ کی عبادت ہے۔ تو کل ہم تھوڑا سا دیکھیں گے قریب ترین رشتہ دار کا حق دینے کا مطلب کیا ہوا، اور مسکین کون ہوا، اور مسافر کون ہوا، اور فضول خرچی کسے کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، چلیں، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ درود بر محمد وآل محمد۔